میرے پیارو کسی کو دھوکہ مت دو. یہ بہت پہلی مرتبہ میں اس بات کو لا رہا ہوں. بات یہی ہے میرے پیارو, کسی کو دھوکہ, جھوٹ, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی, ادھر ادھر فتنہ کرنا, ادھر ادھر آگ لگانا, دو میں لڑائی کروانا, یہ آج ہمارا شیوا بن گیا ہے. آج ہمارے احمد آباد کے اوپر ایک نظر ڈالے, آپ کو معلوم ہوگا لوگ اتنی جلن ہوتی ہے ہم کو. ارے کسی کا گھر بنتا ہے, رات کو ہم نہیں سوتے اور پھر کروٹ پہ کروٹ لیتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, کبھی کبھی بیوی بھی پوچھتی کیوں آپ کو نیند نہیں آتی؟ نہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ایسیڈیٹی ہو گئی. یہاں جلن ہوتی ہے انہیں, وہ حسد ہے, حسد. بولو کیا ہے کہ یہ اس کا گھر اتنا بڑا کیسے بن گیا, اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیسے آ گئی, ارے اس کے پاس اتنی اچھی دکان کہاں سے آ گئی, ارے اس کے پاس اتنا اچھا کپڑا کیسے آ گیا, ارے اس نے گھڑی پہنا تو اتنی اچھی کیسے پہنا, ارے اس نے جوتا پہنا تو اتنا اچھا کیسے پہنا. بھائی تیرے پاس مانگنے آیا تھا, تیرے ابا کے پاس مانگنے گیا تھا, تو کائے کو فکر کرتا ہے؟ اپنی فکر کر. اور ایک چیز ہے, کسی کی کوئی چیز پسند آئے, بھائی میرے کو بھی تمنا ہوتی کہ بھائی میرے پاس بھی ایسا ہوتا. میں کسی کی اچھی گاڑی دیکھوں تو میرے کو ہوتا ہاں میرے پاس بھی, قاری احمد علی کے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی. اور ایسی تمنا کرنے میں کوئی گناہ یعنی ساتھ میں کوئی گناہ, فوراً اس وقت تمنا کرنے کا, اللہ تو نے اس کو ایک اتنی بھاری گاڑی اللہ تو نے عطا کرائی, اللہ مجھے بھی دے دے. بھائی مانگ لینے کا اللہ مجھے بھی دے دے, لیکن ساتھ میں یہ کہنے کا اللہ اس کو ایک دیے, 100 دے دے, اللہ میرا کیا جاتا, مجھے تو ایک دے دے. حدیث پاک میں آتا جو ایسا کہتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. آپ نے نہیں سنا ہوگا, ایسا جو کہتا ہے وہ, جو دیکھتا ہے نا گاڑی کو دیکھتا اور رات بھر سوتا نہیں ہے. ہاں بولو, رات بھر سوتا نہیں ہے, ٹینشن میں رہتا ہے. وہ کبھی کبھی اگر کسی دوست کو ملے گا نا, وہ دیکھا اس کی گاڑی دیکھا, اس کو تو اس وقت سمجھ میں آئے گا نا جب ایکسیڈنٹ ہوگا نا, تب سمجھ میں آئے گا اسے. اور مرے گا نا, اس کا گھر جلے گا نا, اس کی دکان جلے گی نا, تو اپنے کو تھوڑی شانتی ہوگی. حدیث میں لکھا ہے یہ سوچنے والا منافق ہوتا ہے جس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آتا ہے المؤمن یغتبط والمنافق یحسد. جو مومن ہوتا ہے وہ رشک کرتا ہے, اللہ اس کو 100 گھر دے دے, اللہ اس کو پورا احمد آباد دے دے, اللہ مجھے ایک گھر دے دے, میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ رہوں. اللہ کو پیار آتا ہے. اور یہ کہنے کا کہ یہ برباد ہو جائے, یہ تباہ ہو جائے, بہت اچھلتا ہے, بہت کودتا ہے, یہ ختم ہو جائے اور میرا بن جائے. تیرا بنے نہ بنے, لیکن موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو یہ دوسری بات, سب لوگ, چاہے ہم طلبہ ہو, چاہے ہم بڑے علماء کرام ہو, یا چاہے ہم سب ہو میرے محترم دوستوں بزرگوں, کبھی کسی کو دھوکا, کبھی جھوٹ, کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی. آج بہت برائی ہوتی, پیٹھ پیچھے بہت برائی ہوتی, غیبت کرتے رہتے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, سننا برابر, بہت بڑے صحابی ہیں. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ پورا قافلہ حج کے لے گیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی جگہ پر ٹھہرے ہیں. اب ان کے ساتھ میں ایک بہت بڑا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. اتنے میں کچھ 10-12 انسان دوڑتے آئے, سب حج میں جا رہے, حج کا موسم شروع ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ پر بیٹھے ہیں, اور ان کے ساتھ میں بہت سارا قافلہ بیٹھا ہوا ہے, اور کچھ لوگ آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ سب میری طرف آ رہے اور بہت گھبرائے آ رہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہمارے ساتھ میں ایک شخص تھے, وہ نماز بھی پڑھتے, روزہ بھی رکھتے, زکات بھی دیتے, اور یہ حج کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ آئے, مگر ابھی ان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا انتقال ہو گیا, انا للہ کہا نہیں, ہم آپ کو انتقال کی خبر دینے نہیں آئے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کا جنازہ ہم نے رکھا ہے, کیونکہ ہم جس جگہ پر ان کا انتقال ہوا ہے نا, وہاں ہم نے قبر کھودا, اس لیے وہاں ایسا تو نہیں ہوتا کہ قبرستان ڈھونڈنا پڑے, بس وہیں پر ہم نے قبر کھودا. ہم نے جیسے قبر کھودا, اتنا بڑا سانپ جو چاروں طرف سے قبر کو گھیرا ہوا ہے, تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ وہ علاقہ ہوگا جس میں سانپ زیادہ ہوں گے. ہم نے دور جا کر قبر کو کھودا, تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا وہی سانپ چاروں طرف سے گھیرا ہوا. تو ہم نے تیسری جگہ جا کے قبر کھودا, وہاں بھی سانپ گھیرا ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس کے آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کوئی گناہ ہوگا جس کی وجہ سے جہنم کا سانپ گھیر لگا ہے, اب دنیا بھر کی زمین کھودو گے مگر وہ سانپ تو تمہیں نظر ہی آئے گا, اس لیے سانپ کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دو. یہ لوگ کہتے کہ ہم گئے, جو ہمارا جنازہ رکھا تھا ہم نے جیسے اندر دفن کرنے کی کوشش کی, وہ سانپ تھا, لیکن ہم نے دور سے ایسا جنازہ چھوڑ کے ہاتھ ہٹایا, کہا اللہ کی قسم وہ سانپ نے چاروں طرف سے
نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تلاوت کرنے والا، وہ ہمارے ساتھ حج کو آنے والا کیا گناہ کیا ہوگا؟ کہتے خیر کرتے کراتے حج مکمل ہو گیا، ہم اپنے وطن گئے، سب نے ارادہ کیا سب سے پہلے اس کے گھر جائیں گے۔ وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، وہ زمانہ ٹیلی فون کا نہیں تھا۔ ہم نے جا کر سب سے پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی پردے میں آئی، ہم نے کہا تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پہلے تو ہم نے خبر دی تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ وہ بیوی نے رونا شروع کیا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں بیوہ ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا بہن ایک بات پوچھے تجھ سے، تمہارا شوہر کوئی گناہ تو نہیں کرتا تھا؟ تمہارا شوہر کوئی گناہ تو نہیں کرتا تھا؟ تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا نا میرا شوہر نمازیں بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، اور دیکھو نا وہ حج کرنے کے واسطے بھی گیا، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا۔ کہا لیکن گناہ؟ کہا ایک گناہ کرتا تھا، میں بہت منع کرتی تھی۔ بولو میں بہت منع کرتی تھی لیکن وہ گناہ کر۔ کہا کیا گناہ؟ کہا ہمارے اناج کریانے کی دکان، اناج کریانہ گروسری شاپ، ہمارے وہی گیہوں چاول کی دکان ہماری۔ تو کہا وہ کیا کرتا تھا، ہر بوری میں سے چاول نکال لیتا، اناج نکال لیتا، تھوڑا سا گلہ نکال لیتا اور اس میں تھوڑا پانی اور بھوسا ڈال دیتا اور اس کو بند کر دیتا۔ سامنے والا سمجھتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں کہوں سامنے والا سمجھتا ہے یہ 25 کلو کی بوری ہے، حالانکہ وہ 24 کلو کی بوری ہوتی۔ باقی جو وزن کو میں مینٹین کرتا وہ پانی اور بھوسے کے ذریعے کرتا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا خدا کی قسم یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں سانپ نے اس کو گھیر لیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا قرآن میں بھی اس کی منائی آئی ہے، بولو نا میرے ساتھ میں پڑھو، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ كَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو میرے پیارو صرف اتنا سا دھوکہ، یعنی ہم تو کہتے ہیں آدھا کلو کا دھوکہ یا 1 کلو کا دھوکہ، اس میں قبر میں سانپ نے لپیٹ لیا۔ تو اگر ہم نے کسی کی زمین کو ہی ہڑپ کر لیا، کسی کی دکان کو اپنے نام پر کر لیا، ہم نے وراثت میں بہن کو حصہ نہیں دیا، ہم نے کسی بھی غریب کو مارا بغیر وجہ کے، اس کو ستایا، ہم نے اس کو غریب دے کر اس کو مارا بھی، اس کو ماں بہن کی گالی بھی دی تاکہ پورے احمد آباد میں پتا چلے کہ میرا پاور ہے، یہ غریب ہے، میں اس کو ماں کی گالی دے سکتا، میں اس کو باپ کی گالی دے سکتا، یہ چہرہ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ارے میرے پیاروں دنیا میں چلا جائے گا معاملہ، لیکن اگر کوئی آدھا کلو کی چوری کرے تو قبر میں جہنم کا سانپ لپیٹتا ہے، تو ہمارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے پہلی بات تو جو میں نے وہ جنات والی بات کہی اس پر عمل کرو گے۔ نمبر 2 میں جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی جانا ہے، تو دوسری بات پر میں آ رہا ہوں۔ بولو کسی کو دھوکہ، حسد، جلن۔ میں نے کہا نا اتنی جلن ہوتی ہے ہم کو کہ سب جلتا ہے، واقعتاً سینہ جلتا ہے۔ کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر ادھر ادھر چیک کرنے کے بعد بولتا ہے ڈپریشن۔ میں کہتا ہوں ڈپریشن نہیں، فائر ایکشن، آگ لگی ہوئی ہے اندر، آگ لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننا برابر سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بڑا کمرہ ہے، اس کمرے میں آپ گھاس بھر دو، گھاس سمجھتے ہو نا، ایک کمرے میں، پورے کمرے میں گھاس بھر دو، اور اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک چنگاری لگاؤ، کیا ہوگا؟ پورا کمرہ حالانکہ گھاس سے بھرا ہوا ہے، پورا کمرہ، جگہ نہیں اور کوئی چیز رکھنے کی، لیکن صرف ایک ہلکی سی چنگاری ہم نے ڈالی، سب کا سب برباد ہو گیا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم قیامت میں ایک انسان آئے گا، اس جیسے گھاس سے پورا کمرہ بھرا ہے، اس کا پورا کمرہ نیکیوں سے بھرا ہوگا، نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، فقیر، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور، سب کی مدد کیا ہے، لیکن دل میں جلن ہے، جیسے ایک چنگاری پورے گھاس کے ڈھیر کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں جلن ہوگی اللہ ہماری ساری عبادتوں کو برباد کر دے گا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ ہاں میرے بچوں، اگر آپ کو بڑا عالم بننا ہے کبھی اپنے اساتذہ کی غیبت مت کرنا، آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوا ہو اللہ کے حوالے کرنا،
کسی دوسرے طالب علم کے سامنے غیبت. میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم آمین کہو، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. فرماتے جس نے طالب علمی کے زمانے میں اپنے استاد کی غیبت کی، سمجھو کہ اللہ نے اس کو علم سے محروم کر دیا. وہ چاہے پہلے نمبر پر آئے گا، دوسرے نمبر پر آئے گا، دور حدیث میں سب سے بڑی دستار بندی ہوگی اور سب سے بڑی سند دی جائے گی، لیکن باہر نکلنے کے بعد اللہ اس سے دین کا کام نہیں لے گا، اللہ اس کے علم کو برباد کر دے گا. اس لیے غیبت، ارے بولو نا غیبت نہیں، حسد. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض كونوا عباد الله اخوانا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی کے لیے حسد مت کرنا، کبھی کسی کا برا مت چاہنا، کبھی کسی کو بیچنے خریدنے میں دھوکہ مت دینا، کبھی کسی کے خلاف سازش مت کرنا. اللہ فرماتے، نبی فرماتے بھائی بن کے رہو. کسی کا خون بہانا حرام. جان پر حملہ کرنا، مال پر حملہ کرنا، آبرو پر حملہ کرنا، اس میں میرے پیارو یہ دوسری بات. آج سے کون کون طے کرتا ہے؟ اگر آپ کے دماغ میں کوئی بات آتی ہو کہ میں دکان پہ جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹ بولنے سے میرا مال بکتا ہے، 100% غلط. بھائی سامنے والے کو اس کو کہو کہ بھائی مجھے اتنے میں بیچنا ہے. اب جھوٹ کیوں کہتے ہو کہ 400 روپے میں مانگتا ہے، 500 میں تو میرے کو گھر میں پڑا ہے، حالانکہ اس کو 250 میں گھر میں پڑا ہے، لیکن 150 روپے کا نفع کمانے کے واسطے جھوٹ بولا. اور کبھی کبھی تو کوئی کہتا ارے اللہ کو سامنے رکھ کے بتاتا ہوں. کیا فائدہ میرے دوستوں؟ ایک 150 روپے کے لیے تم نے اللہ کے نام کو سامنے رکھا جھوٹ کے لیے. کہہ دو نا بھائی مجھے اتنے میں بیچنا ہے. ہو سکتا ہے وہ کسٹمر چلا جائے گا، لیکن یاد رکھنا ایک جائے گا لیکن سچ کی بنیاد پر جائے گا، اللہ دوسرے 10 واپس لے کر آئے گا. کیونکہ اللہ کہتے تم ایک نیکی کرو گے میں 10 عطا کروں گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. ہم نے ایک گاہک کو دور کر دیا سچ بول کر. اللہ فرماتے میرے بندے سچ بولا میں 10 گاہک کو تیرے پاس لاؤں گا، اس سے زیادہ تجھے نفع دوں گا، مگر تجارت کرو سچائی کے ساتھ. آج بہت سارے بزنس مین ہوتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ بزنس مین کے بیچ میں بیٹھا تھا. میں نے کہا آپ سب تو بزنس مین ہیں. تو وہ مجھے کیا کہنے لگے، ہاں مولانا ہم تو پورا دن بس پیسہ گننا، چیک بنانا، بینک میں جانا اور یہ زمین کا سودا کرنا، وہ زمین کا سودا کرنا. میں نے کہا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ہم تو بہت گنہگار ہیں، بزنس کرتے پورا دن پیسہ 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 کرتے ہیں. میں نے کہا قیامت میں آپ کو نبیوں کے ساتھ رہنا ہے؟ کہنے لگے کیا مولانا بات کرتے ہو، ہم لوگ پوری 24 گھنٹہ بزنس میں رہتے ہیں، ہم کیا قیامت میں نبیوں کے ساتھ رہیں گے؟ میں نے کہا نبیوں کے ساتھ بھی رہو گے، صدیقوں کے ساتھ بھی رہو گے، شہیدوں کے ساتھ بھی رہو گے، بلکہ ہمارے آقا کے ساتھ رہو گے. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک چیز تمہارے اندر آ جائے. کہا کیا چیز؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق یوم القیامت مع الانبیاء والشہود او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے قیامت تک آنے والا وہ کاروبار کرنے والا، وہ بزنس کرنے والا، وہ دھندا کرنے والا سچ کو اپنی زبان سے جانے نہ دے، سچ کو اپنی زبان سے جانے نہ دے. قیامت میں جان نبیوں کی محفل ہوگی، اسی محفل میں تو بھی پہنچا دیا جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو بولو کریں گے انشاءاللہ.